ناظرین، ایک مسلمان عورت کمرہ عدالت میں پہنچی اور دعویٰ کیا کہ میرا شوہر مرزائی ہو گیا ہے، لہٰذا میرا نکاح منسوخ کیا جائے۔ دوسری طرف اس عورت کا شوہر بھی حرکت میں آیا اور اس کے ساتھ قادیانیوں کے مشہور پیروکار بھی متحرک ہوئے، مگر عورت لاچار اور غریب تھی، اس کی طاقت میں نہیں تھا کہ ملک کے مشہور علماء کو اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے رابطہ کر سکے۔ مگر دوسرے لمحے کمرہ عدالت نے دیکھا کہ ایک ایسا مرد مومن میدان میں اترا جس کے علمی دلائل سے کمرہ عدالت لرز گیا۔ قادیانی کپ کپا اٹھے، باوجود یہ کہ وہ بیمار تھے، ان کا جسم مبارک کمزور تھا، مگر مسلسل 5 روز تک 5 گھنٹے علم و عرفان کا دریا بہاتے رہے۔ ناظرین، یہ 1926 کی بات ہے جب ایک مسلمان عورت ریاست بہاولپور کی عدالت میں پیش ہوئی اور اپنا معاملہ پیش کیا کہ وہ اپنا نکاح منسوخ کروانا چاہتی ہے کیونکہ اس کا شوہر عبدالرزاق مرزائی ہو کر مرتد ہو گیا ہے۔ یہ مقدمہ بہاولپور کی اعلیٰ عدالتوں میں دائر ہوتا رہا۔ 7 سال تک جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو یہ مقدمہ دربار محلہ بہاولپور میں پہنچا۔ 1933 میں عدالت نے لکھ کر اس مقدمے کو واپس کیا کہ اس مسئلے کی پوری تحقیق کی جائے، دونوں فریقین کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے علماء کی شہادتیں پیش کریں۔ دونوں اطراف کے مکمل بیانات سننے کے بعد آخری فیصلہ کیا جائے گا۔ اس عورت کے شوہر کا تعلق مضبوط خاندان سے تھا۔ قادیان کی بااثر شخصیات اس کے مقدمے کے لیے وقف ہو گئیں۔ ادھر عورت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مشہور علماء کو جمع کرنا اس کے بس میں نہ تھا، مگر تقدیر نے اس کا ساتھ دیا۔ اس دور کے انجمن کو کسی طرح اس کیس کی خبر پہنچ گئی۔ خبر پہنچتے وہ فوراً متحرک ہوئے اور بہاولپور کے ایک مفتی نے مولانا انور شاہ کشمیری کو خط لکھا: ہمارے ہاں قادیانیت کا فتنہ ہے، ایک مسلمان عورت ہے جس کا شوہر قادیانی ہو گیا ہے، کیس عدالت میں ہے، آپ فوراً ہماری مدد کو پہنچیں۔ جب شاہ صاحب کو یہ خط پہنچا تو وہ حج کے سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ اس سفر کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت سمجھتے تھے۔ انہوں نے بہاولپور کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھایا۔ نماز کے بعد ہزاروں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا: میں بواسیر خونی کے مرض سے نیم جان ہوں، مگر اچانک مجھے ایک خط ملا جس میں مجھے بہاولپور حاضر ہونے کو کہا گیا۔ میں نے سوچا کہ میرے پاس کوئی زاد آخرت نہیں، شاید یہی چیز میری نجات کا ذریعہ بن جائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا حمایتی بن کر یہاں آؤں۔ یہ سن کر مجمع بے قرار ہو گیا۔ لوگوں نے کہا: ہم تو آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتے تھے۔ شاہ صاحب نے تاریخی جواب دیا: ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکیں۔ ناظرین، اس کے بعد انہوں نے حج کا سفر ملتوی کر دیا۔ 25 اگست 1933 کو وہ کمرہ عدالت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے مرزائی فریق کی ایسی مذمت کی کہ مرزائیوں کے تمام مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ختم نبوت کے موقف کو ثابت کرنے کے لیے وہ حدیث پر حدیث بیان کرتے رہے، عام فہم مثالیں دیتے، یہاں تک کہ عام لوگوں کو بھی ختم نبوت کا تصور سمجھا دیا۔ قادیانی وکیل بے بس ہو کر چیخ اٹھا: کسی کے کفر و ایمان کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیوبندی بریلوی کو کافر کہتے ہیں، بریلوی دیوبندی کو کافر کہتے ہیں، ہم کسے کافر سمجھیں؟ شاہ صاحب نے جلال میں آ کر فرمایا: آپ قادیانی اختلاف اور جزوی اختلاف کو ملا کر لوگوں کو دھوکہ نہ دیں۔ ہمارا مرزائیوں سے اختلاف قانونی ہے کیونکہ انہوں نے دین کے بنیادی اصول ہی بدل ڈالے۔ 200 سے زائد احادیث سے ثابت شدہ ختم نبوت کا انکار کر بیٹھے۔ جس مسئلے پر پوری امت کا اجماع ہے اس سے ہی انکار کرنے لگے تو وہ کیسے کافر نہیں ہو سکتے؟ قادیانی وکیل ڈر رہ گیا، مگر پھر بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی: آپ کا اجماع کا دعویٰ غلط ہے کیونکہ امام احمد بن حنبل نے اجماع کے دعوے داروں کو جھوٹا کہا ہے۔ شاہ صاحب نے جواب دیا: یہ امام احمد کا قول نہیں بلکہ ان کے ایک پیروکار کا ہے۔ اگر مان بھی لیں کہ یہ ان کا قول ہے تو وہ شخص جو خود ایک مستقل مذہب کا امام ہے وہ اجماع امت کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اس طرح کے شوشے چھوڑ کر امت کے ایمان سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اس امت کا سب سے پہلا اجماع ایک جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے قتل پر ہوا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے وہ کافر اور واجب القتل ہے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کے قاصد کو بھی قتل کروایا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک شہر کو گستاخی پر قتل کیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ شاہ صاحب نے نہ صرف شرعی دلائل دیے بلکہ قادیانی لٹریچر سے بھی ان کا کفر ثابت کیا، جس میں مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اپنے پیروکار کے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا۔ آخر میں شاہ صاحب کا جوش بڑھا تو مرزائیوں کے بڑے مناظر جلال الدین شمس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا:
جلال الدین اگر تمہیں اب بھی قادیانیوں کے کفر کا شک ہے او میں تمہیں انہیں جہنم میں جلتا ہوا دکھاؤں۔ یہ سن کر جلال الدین بکھلا گیا اور بولا اگر تم ایسا کر بھی دو تو میں کہوں گا کہ یہ شعبدہ بازی ہے۔ شاہ صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ فیصلہ سنے بغیر چلے گئے، مگر اپنے ساتھی سے کہا اگر میری زندگی میں فیصلہ ہوا تو سن لوں، ورنہ میری قبر پر آ کر مجھے سنا دینا۔ چنانچہ فروری 1935 میں بہاولپور ریاست نے مسلمان عورت کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور پہلی بار مرزائیوں کے کفر کو عدالتی سطح پر ثابت کیا۔ شاہ صاحب کے وصیت کے مطابق یہ فیصلہ ان کی قبر پر جا کر سنایا گیا۔ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اوکے دوستوں، امید آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا گلاس دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔